کو ان ریالٹی امپلیمنٹ ہم کر سکے۔ اب یہ 2021 کا جو سال تھا، میں پہلے عرض کر چکا، ڈپلومیٹکلی انگیجنگ سال تھا، اور اس سال میں ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ فارن آفس میں جو اصلاحات ہم کچھ کر سکتے ہیں، جو پائپ لائن میں ہیں، کچھ کی ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور کچھ آئندہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہماری خواہش پورے سال میں یہ جستجو جاری رہی اور جاری رہے گی کہ افغانستان میں امن ہو، استحکام ہو۔ ہماری جستجو جاری رہی کہ جو مسئلہ کشمیر ہے اور وہاں جو انسانی حقوق کو جس انداز میں پامال کیا جا رہا ہے، اس کو ہم مختلف فورمز پر اجاگر کرتے رہیں۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ 2021 میں ہم نے ایک اپنی خارجہ پالیسی میں ایک ڈیسائسو شفٹ کیا فرام جیو پالیٹکس ٹو جیو اکنامکس، اور اس کا جو ہے عملی جو ہے وہ شکل بھی سامنے آنی شروع ہو گئی ہے۔ جتنی میجر پاورز ہیں، چاہے چین ہے، امریکہ ہے، روس ہے، یورپین یونین ہے، دیگر ممالک ہیں، ان کے ساتھ ہم نے کوشش کی کہ جو ہمارے تعلقات ہیں انہیں پہلے سے بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ مسلم ورلڈ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت عمدہ تھے، خواہش کوشش ہے کہ ان کو ہم ری انویگریٹ کریں اور ان سے زیادہ حاصل کر سکیں پاکستان کے لیے۔ اور ہم نے خاص توجہ دی سعودی عرب پر، ترکی پر، ایران پر، گلف کنٹریز پر، ملیشیا پر، انڈونیشیا پر۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ فلسطین کے مسئلے پر 2021 میں ہماری پوزیشن تو ہمیشہ سے ایک واضح رہی ہے اور وہ تسلسل سے جاری ہے، لیکن 2021 میں ہم نے اپنے عمل سے اپنی کمٹمنٹ کو ری افرم کیا کہ وہ جو ہم نے ایک کو سپانسر کیا جو ہنگامی اجلاس تھا جو فلسطین کے معاملے میں یو این جنرل اسمبلی کا منعقد کیا گیا، تو اس میں پاکستان کا ایک رول تھا جو ہماری کمٹمنٹ کو دوبارہ اجاگر کرتا ہے۔ اسی طرح ابھی آپ نے دیکھا کہ 17واں جو تھا اجلاس سی ایف ایم کا 19 دسمبر کو مکمل ہوا، جو افغانستان پر فوکس کر رہا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کی پذیرائی پورے ملک میں بازگشت کر رہی ہے۔ ویژن سینٹرل ایشیا کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن محسوس کیا جا رہا تھا کہ ہم اتنی توجہ نہیں دے رہے جتنی ہمیں دینی چاہیے، تو ہم نے اب ایک رینیوڈ ایفرٹ کیا سینٹرل ایشین ریپبلکس پر، اور 2021 میں آپ دیکھیں گے، میں آگے وضاحت کروں گا کہ کس طرح وہ جو رینیوڈ ایفرٹ تھا وہ کارآمد ثابت ہوا۔ اسی طرح انگیج افریقہ پالیسی ہم نے لانچ کی، اور اس پالیسی کے تحت ہم نے فیصلہ کیا کہ 5 نئے مشنز ہم وہاں افریقن کانٹیننٹ میں کھولیں گے، 2 مشنز کو ہم نے اپ گریڈ کیا ہے، اور ہماری انگیجمنٹ کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج افریقن کانٹیننٹ کے ساتھ جو ہماری ٹریڈ ہے اس میں 7% اضافہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ہے ویژن ایسٹ ایشیا، آسیان ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں، ان کو مزید گہرا کرنے کی ضرورت تھی، تو وہ ہماری پالیسی جاری رہی 2021 میں۔ پھر 2021 میں کچھ ایسے انیشیٹوز تھے جس میں وزیر اعظم نے اپنا کردار ادا کیا، جنہیں بین الاقوامی سطح پر وہ نمایاں بھی تھے اور انہیں پذیرائی بھی حاصل ہوئی۔ مثال کے طور پر کووڈ رسپانس جس طرح پاکستان نے کیا، آج پوری دنیا اس کی معترف ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن، ٹی ٹی کیو اسٹریٹجی، یہ پاکستان نے یہ چیزیں کوائن کی اور آج دنیا میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو اکنامک نیگیٹو امپیکٹ آیا اور جو کنٹریکشن آئی کووڈ-19 کی وجہ سے، اس سے پوری دنیا متاثر ہوئی۔ زیادہ بوجھ پڑا ڈیولپنگ کنٹریز پر، جن کے پاس فسکل سپیس جو ہے وہ بہت محدود تھی۔
تو یہاں بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو انیشیٹو لیا ڈیٹ ریلیف کا، آپ نے دیکھا کہ 2021 میں اس میں پیش رفت ہوئی. انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نے کچھ رعایات کا اعلان کیا اور بہت سے ممالک نے بائیلیٹرلی نیگوشیٹ کرنے کا عندیہ دیا کہ ہم جو ریسٹرکچر کرنے کو ڈیٹ کو تیار ہیں تاکہ ڈیولپنگ کنٹریز کو ریلیف مل سکے. اس کو سپانسر اور اس کی پیچھے سوچ جو ہے وہ پاکستان کی تھی. پھر آپ نے دیکھا کلائمیٹ چینج پر جو پاکستان کا رول تھا وہ آپ کے سامنے ہے. آپ نے نوٹ فرمایا ہوگا کاپ 26 جو گلاسکو میں ہوئی، اس میں وزیر اعظم برطانیہ بورس جانسن نے جو 10 بلین ٹری سونامی ہے اپنی تقریر میں اس کا ذکر کیا، عمران خان صاحب کا ذکر کیا، اور کلائمیٹ پر جو ڈیولپنگ ورلڈ میں پاکستان نے جو لیڈ لی ہے اس کا اظہار بھی ہوا اور پاکستان کو اس کو وہ نمایاں اس کی کوریج ملی. پھر آپ نے دیکھا illicit فائنینشیل فلوز پر وزیر اعظم نے جو انٹرنیشنل فورمز پر ایک پوزیشن لی وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے ایک طرف جو ڈیولپ ورلڈ ہے وہ ایک خطیر رقم وقف کرتی ہے پاورٹی ایلیویشن کے لیے، اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں، لیکن کتنا بہتر ہو کہ اگر یہاں سے جو illicit فائنینشیل فلوز ہو رہی ہیں اور یہاں سے جو تیسری دنیا سے ڈیولپنگ ورلڈ سے جو پیسہ چرا کے باہر منتقل کیا جاتا ہے، اگر اس پر کوئی قدغن لگ جائے تو ان ڈیولپنگ کنٹریز کی غربت کو کم کرنے میں بڑی آسانی پیدا ہوگی. کانسیپٹ ہے انہوں نے دیا اور بہت لوگوں نے اس کو سراہا. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ اسلاموفوبیا پہ بھی پاکستان نے اس کو اجاگر کیا، پاکستان نے پوزیشن لی، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 47 سیشن جو تھا OIC کا CFM کا نیامے میں، وہاں ہم نے ایک یونانیمس ریزولوشن اڈاپٹ کروانے میں ہم کامیاب بھی ہوئے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں بھی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹوز میں اس کی بازگشت آپ نے سنی، اور آپ دیکھا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ایک اسپیشل ایک فوکل پرسن اس کے لیے نامزد کر رہا ہے. وہ اسلاموفوبیا جس کا کوئی ذکر نہیں کرتا تھا آج اس کا پوری دنیا میں اس کا ذکر ہو رہا ہے. اس طرح 2021 میں ہماری کوشش رہی وزیر اعظم کی ہدایت پر کہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں، ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے، ہم ان کی لیے آسانیاں پیدا کریں، ہم اپنی کاؤنسلر سروسز میں بہتری لے کر آئیں، اور آپ نے دیکھا کہ ان میں بہتری آئی. اس کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آج بات ہم نے کرنی کیا ہے. اس میں ہم نے ڈپلومیسی کو بھی 2021 میں آگے بڑھایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ پبلک ڈپلومیسی انیشیٹو، ایک روبسٹ پبلک ڈپلومیسی انیشیٹو 2001 میں آپ نے دیکھا، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ اس ایفرٹ سے ہماری جو بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں ان میں ایک نئی وسعت پیدا ہوئی، ان میں ایک نئی گہرائی پیدا ہوئی، اور ایک نیا ڈائمنشن آیا اس کے ذریعے، اور ہم نے ایک نیا بلو پرنٹ بنایا اور اس کو لانچ کیا، کامیابی سے لانچ کیا، اور وہ تھا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، تاکہ پیپل ٹو پیپل جو کانٹیکٹس ہیں اس میں بہتری لائی جا سکے. ویژن فارن آفس جو ہے جو میں نے پیش کیا تھا اسی کمرے میں اس کو لانچ کیا گیا، اور اس میں جو ہے اکنامک ڈپلومیسی کا جو میں کہہ چکا ہوں ایجنڈا آپ کے سامنے. اب ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ جو KPIs ہیں اس میں جو ہمارے ایمبیسڈرز ہیں ان سے یہ گزارش کی گئی ہے کہ آپ کی پرفارمنس اور آپ کی کارکردگی میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آپ نے اکنامک ڈپلومیسی ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں کیا کردار ادا کیا. یہ پہلے نہیں تھا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ پبلک ڈپلومیسی انیشیٹو ہے
اور پھر ڈیجیٹلائزیشن کے لیے جو وزیر اعظم کا ویژن ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے فارن آفس میں بہت سے ریفارمز کیے گئے، اور ہم نے سائنس ڈپلومیسی کو بھی لیوریج کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب میں چند کچھ نمبرز آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، اس سے آپ کو اندازہ ہو سکے کہ 2021 ہے وہ اتنا پرومیننٹ اور اتنا سگنیفیکنٹ ایئر کیوں رہا۔ نمبر 1، 2021 میں ہمارے 85 بائی لیٹرل ایکسچینجز ہوئے، اور یہ تقریباً 50 سے زیادہ ممالک کے ساتھ، 85 bilateral engagements with over 50 countries۔ 2021 میں ہمارے 35 سینئر لیڈرشپ وزٹس ٹو پاکستان، باہر سے لوگ آئے 35، اور 32 ایسے وزٹس ہیں جو کہ لیڈرشپ وزٹ بائی پاکستان، جو پاکستان کی لیڈرشپ باہر گئی اور انگیج کیا سفارتکاری کے لیے۔ اسی طرح کوئی اوور 50 ہائی لیول ملٹی لیٹرل انگیجمنٹس ہوئیں 2021 میں، اور 35 کے قریب جو انٹرنیشنل فورمز میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا۔ اسی طرح 5 ایسے ریزولوشنز ہیں، یا تو وہ پاکستان نے اسپانسر کیے ہیں یا ہم کو اسپانسرز میں ہیں، جو کہ اقوام متحدہ میں اڈاپٹ کیے گئے 2021 میں۔ اسی طرح میں عرض کرتا چلوں کہ 25 ہم نے پبلک ڈپلومیسی انگیجمنٹس کی ایٹ دا فورن منسٹر لیول، جو دیگر حضرات نے کی ہیں وہ اس سے زیادہ ہو سکتی ہیں، میں ایٹ دا فورن منسٹر لیول there were 25 پبلک ڈپلومیسی انگیجمنٹس۔ 70 سالہ ہماری جو سیلیبریشنز ہیں، کئی ممالک کے ساتھ ان کو سیلیبریٹ کیا گیا، اور 6 ممالک ایسے ہیں جن کے ساتھ ہم نے 2021 میں وہ ہم نے سیلیبریٹ کیا مل کر، اور اس سے تعلقات میں ایک نئی گرم جوشی دیکھنے میں آئی۔ 20 کے قریب اکنامک ڈپلومیسی انگیجمنٹس ہیں، 20 جو کہ فورن منسٹر لیول پہ ہوئی ہیں، جو ہمارے ایمبیسڈرز کرتے رہے ہیں وہ اس کے علاوہ ہوں گی۔ یہ 20 ہیں جو ایٹ مائی لیول ہوئیں 2021 میں۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا پہلے کہ ڈیجیٹل ڈپلومیسی میں ہم نے کچھ اصلاحات کی، کچھ پیش رفت کی، تو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت 114 ہمارے جو مشنز ہیں وہ سب آن لائن ہیں۔